الیکشن کمیشن کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو شیڈیول کا انہوں نے اعلان کیا 14 دسمبر کو مکمل ہوں گے اور اس کے بعد پھر ظاہر عام انتخابات کی طرف جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فروری میں عام انتخابات کی باتیں پہلے ہی ہو رہی تھی, تو ظاہر ہے ایک پروسیجر ہے الیکشن کمیشن کا, معاملات اس تاریخ تک جائیں گے, اس ماہ تک جائیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس سے بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں مسلسل کہہ رہا تھا کہ 25 فروری یا 3 مارچ, لیکن اب میں حساب کتاب کر رہا ہوں کہ 54 دن 14 دسمبر کے بعد جا کے 16 کو بنتے ہیں, تو یہ جو کہ الیکشن سنڈے پہ ہی ہونے ہیں, تو 18 فروری 25 فروری یا 3 مارچ, مطلب یہ میکسیمم ڈیٹس ہوں گی جو الیکشن شیڈول آئے گا اس کے اوپر. 54 دن تو کم سے کم دینے ہوتے ہیں آپ کو الیکشن شیڈول کے. 14 دسمبر کو اگر الیکشن حلقہ بندیوں کا کام پورا ہو جاتا ہے. بہرحال بہت سارے لوگ لگے ہوئے تھے. جب مجھے مردم شماری کا پتہ چلا تھا کہ اب یہ فائنل کرنے جا رہی ہے جو سابقہ حکومت تھی, میری آج بھی وہی رائے ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو شہباز شریف کابینہ اور 13 جماعتیں ذمہ دار ہوں گی, کیونکہ راستہ وہ کھول کے اور دے کے گئے ہیں. خدشات پہ عمار صاحب کہہ رہے تھے, بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن ہماری ساری زندگی خدشات اور تھیوریوں پہ گزری ہے کہ بھٹو کو پھانسی نہیں ہوئی, ضیاء الحق کا طیارہ نہیں ہوا, اس میں وہ زندہ ہے, فلانا ہے, اسامہ بن لادن نکلا نہیں نکلا, مطلب ہماری تو تھیوریاں ساری یہی ہوتی ہیں. ہم زندہ بیر بھی چلتے ہیں, ہم ڈبل سونا بھی کرتے ہیں, ہم پیسے بھی ڈبل کرتے ہیں, ہمارا تو سارا دھندا کام ہی اس پہ چلتا ہے, لہٰذا یہ کام چلے گا, اور میڈیا ٹوٹل اس پہ چلتا ہے. تو اسپیکولیشنز بھی ہیں اور یہ کوئی انہونی بھی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ہوتا ہے جنرل ضیاء الحق نے 90 دن ہی کہے تھے, آج اتفاق سے ان کی برچی بھی ہے, آپ دیکھ لیں کہ وہ 90 دن سے 10 سال پہ چلے گئے تھے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, اس ملک میں سب کچھ ہوتا ہے. جنرل مشرف آئے تھے کہ جی 7 نکات لے کے آئے ہیں, وہ اپنے نکات جیب میں لے کے نکل گئے, 3 سال کے بعد ان کو سیاستدانوں کے پاس جانا پڑا. آج بھی اگر ہمیں خدشات ہوتے ہیں تو میں یہ برملا اظہار کر رہا ہوں کہ دیکھیں لوگ مہاتما بنانے کی کوشش کریں گے آرمی چیف کو کہ جناب آپ نے زبردست پروگرام بنا لیا ہے, اب یہ نیا بن گیا سینٹر اور فیسیلیٹیشن. محمد بن سلمان کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ G20 کی میٹنگ سے پہلے یا بعد میں پاکستان آئیں گے ستمبر کے دوسرے ہفتے میں, کہ یہاں پہ بھی $1 بلین کی سرمایہ کاری ہونی چاہیے. لیکن عوام اور سیاسی جماعتوں کو دور کر کے کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا, چاہے 10 سال بعد ہو چاہے 3 سال بعد ہو, آنا وہیں پڑتا ہے اور پھر آپ زیرو سے سفر شروع کرتے ہیں. لہٰذا آج ایک اچھی کابینہ کے ساتھ الیکشن شیڈول پہ اعتراض ہو رہا تھا کہ جی وہ نہیں دے رہا, الیکشن کمیشن لے تو لال سے کام لے رہا ہے. انہیں بھی اس ملک کے آئین اور قانون میں دائرے میں فیصلہ کرنا ہے. اگر ایک حکومت جاتی ہوئی کر گئی ہے تو لمیٹیشنز کے اوپر اب جنہوں نے سپریم کورٹ میں شوق پورا کرنا ہے وہ جا کے کر لیں کہ جی آپ یہ نوٹیفکیشن معطل کر دیں اور الیکشن کرا دیں. وہ 14 مئی کو بھی یہ کرا چکے ہیں کام, الیکشن والا نہیں ہو سکا تھا جب فیصلہ یہ منشا تھی کہ نہیں کرانا. تو اب بہتر یہ ہوگا کہ راستہ دیں ایک اچھی کابینہ. بظاہر آج کے دن تک میں یہ سمجھتا ہوں, جو اب میں دیکھ کے آیا ہوں, مل کے بھی آیا ہوں لوگوں کے ساتھ, پروفیشنل ہیں اپنے, اگر کوئی بنیاد ٹھیک ڈال دیتے ہیں 4-6 مہینے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ الیکشن آپ کا فروری میں ہو جائے. یہاں پہ اگر پچھلے 3.5-4 سال وہ جو کھلواڑ ہوتا رہا اور 15 مہینے پھر ایک مذاق ہوتا رہا, اگر کوئی راستہ بن جائے ان ڈیلیمیٹیشنز کے دوران میں اور کوئی ایسی بات ہو جائے کہ الیکشن ہو جائیں اور اس کے اوپر کچھ لوگوں کو اعتبار آ جائے, ساروں کو تو آنا ہی نہیں ہے, جو مرضی کر لیں آپ, عمران خان کو کھول دیں آج, کھڑا کر دیں, تب بھی کسی نے نہیں ماننا. وہ جی اتنا نقصان ہو گیا تھا, فلانا ہو گیا تھا, وہ آج تک 16 اور 18 نہیں نکل سکا. لہذا ایک اچھا ہو گیا, چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے 3 بڑی میٹنگز کر کے یہ ڈیلیمیٹیشن کا شیڈول طے کیا اپنے الیکشن کمیشن کے ساتھ. اس کے اندر فوج انوالو ہوگی, تمام صوبے انوالو ہوں گے, لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 220 کے تحت تمام اسٹیٹ کے اداروں نے ان کی ہیلپ کی. تو اب یہ کام شروع ہو گیا. جی فیصل صاحب. اچھا دیکھیں, یہ عمار مسعود صاحب کی یہ بات تو ہے نا منطقی اعتبار سے نا 100% درست ہے کہ ہمیں مفروضوں پہ اور خدشات پہ اور اندیشوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے. اخلاقی اعتبار سے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن جو نوشتہ دیوار ہے, جو واضح اشارے ہیں, اس کو دیکھ کر بھی آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے, اس کو دیکھ کر بھی آپ چپ نہیں رہ سکتے. ہم اور آپ الیکشن کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں یہ تو کوئی مفروضوں اور اندیشوں پہ بات نہیں ہے, یہ تو نون لیگ کی اپنی خواہش ہے کہ الیکشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو. اگر 2 دن پہلے اسمبلی توڑنے کی بات کی گئی تو 60 دن سے 90 دن لے جانے کی جو بات کی جا رہی تھی وہ بھی نون لیگ کی اپنی خواہش تھی. پیپلز پارٹی تو آخر وقت تک جو ہے وہ اس بات کی مخالفت کرتی رہی کہ یہ حلقہ بندیوں کی منظوری, جو مردم شماری ہے اس کی جو ہے منظوری نورات گئے تھا, اس کو تیار کیا گیا, منایا گیا اس کو جس طریقے سے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ طیارہ بھی جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا, اس کو بھی کوشش وہاں پہ کی گئی کہ نہ ہو, لیکن وہاں پہ آ گئے, کامیاب ہو گئے. اگر الیکشن تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کی اپنی خواہش پر تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں.
اگر الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے تو اس کا ذمہ دار کسی اور کو آپ نہیں قرار دے سکتے. اور نوشتہ اعتبار کیا ہے؟ نوشتہ اعتبار یہ ہے کہ مردم شماری کا ایشو نہیں ہے. نوشتہ اعتبار یہ ہے کہ کسی کو سیاسی طور پہ کمزور کرنا، کسی کو سیاسی طور پہ اتنا طاقتور کرنا ہے کہ وہ اس پوزیشن پر آ جائے کہ وہ الیکشن جیت سکے. یہ تو ایک واضح بات ہے، اس سے تو ہم آگے نہیں پھر سکتے. مردم شماری کی وجہ سے تو الیکشن تاخیر کا شکار نہیں ہو رہے. اگر مردم شماری کا ایشو اتنا ہوتا ہے اس ملک میں، اتنی مردم شماری کو اہمیت دی جاتی، تو یہ تو مردم شماری کا کام تو یہ 6 مہینے پہلے ہو جاتا. جس طریقے سے مردم شماری کی تاریخوں کو آگے بڑھایا گیا پوری منصوبہ بندی کے تحت. اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کو اس مرحلے پہ لے کر آیا جائے کہ الیکشن کو کس طرح تاخیر کا سبب بنایا جا سکتا ہے. اس کا واحد جمہوری راستہ جو تھا وہ پہلے مرحلے میں جو ہے وہ مردم شماری نکالا گیا. ٹھیک ہے. اور جو حلقہ بندیوں کی کیا کہتے ہیں جو شیڈولنگ ہے، اس کو ری شیڈول کرنے کے لیے کوئی آئینی پابندی تو نہیں ہے. ہوتی رہیں گی، اعتراضات آتے رہیں گے، ری شیڈول ہوتی چلی جائیں گی. مزے کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم قومی اسمبلی کی تعداد میں اضافہ نہیں کریں گے، ہم آبادیوں کی جو ووٹر ہیں ان کی تعداد بڑھا دیں گے. اور ایک جنہوں نے ایک سینٹر پوائنٹ رکھا ہے، وہ 9 لاکھ کی آبادی رکھا ہے، کیونکہ ایک آئینی پابندی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد بڑھائیں گے تو اس کو آپ میں آئین میں لکھنا پڑے گا. اگر الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے تو اب کی بار اس کی ذمہ دار صرف اور صرف مسلم لیگ نون ہوگی. صحیح ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف نون لیگ نے یہ سب کیا ہے. عمار مسعود صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ کسی کو روکنا ہے نا، کسی کی طاقت کمزور نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے. جی عمار مسعود. جو ہے نا یہ تھیوری بہت زیادہ چل رہی ہے کہ بھائی ایک قوت کو روکنے کے لیے، ایک سیاسی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے الیکشن ڈیلے کیے جا رہے ہیں. اور وہ قوت ہمیں ظاہر ہے پتہ ہے، عمران خان صاحب 9 مئی کے بعد ایک مختلف شخص ہو گئے ہیں، ان کی جماعت اور اس کی وفاداریاں ایک مختلف ہو گئی ہیں. یہ تھیوری بڑی چل رہی ہے. یہ تھیوری اس وقت بھی چل رہی تھی جب 2018 کے الیکشن تھے، جب نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں قید کیا گیا، جب پوری پارٹی کو پابند سلاسل کیا گیا، جب الیکشن جو تاریخ کے متنازع ترین الیکشن تھے وہ کروائے گئے، جب لوگوں کے وفاداریاں تبدیل کرائی گئی ڈنڈے کے زور سے، جب لوگوں کو جو سیاسی رہنما تھے انہیں تھپڑ مارے گئے، جب خوف زدہ کیا گیا، جب اعراض پیدا کیا گیا، وہ سارا بھی ایک منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک قوت کو، ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے کے لیے اس زمانے میں اور طرح کے الیکشن کیے گئے تھے. اب یہ تھیوری پیش کی جا رہی ہے کہ اب الیکشن ڈیلے اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں کہ قوت کو جو جس سیاسی قوت کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، میرے خیال میں جو کچھ اس قوت نے کیا اس کے بعد وہ ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. آپ الیکشن کرائیں، آج کرائیں، کل پرسوں کرائیں. جی الیاس صاحب، جی الیاس صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کتنا امکان ہے فروری یا مارچ میں ہو جائے آئندہ